کسی زمانے میں ہندوستان کے ایک گاؤں میں 4 برہمن رہتے تھے۔ چاروں نہایت عالم فاضل اور آپس میں گہرے دوست تھے۔ ان میں سے 3 بہت مشہور عالم تھے، لیکن ان تینوں کے پاس کامن سینس یعنی عام سمجھ بوجھ بالکل نہیں تھی، جبکہ چوتھا عالم فاضل تو نہیں تھا، البتہ اس کے پاس عام سمجھ بوجھ بہت تھی۔ ایک دن چاروں دوست بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بھلا اتنے علم کا کیا فائدہ؟ اور پھر اس علم پر فخر کرنا تو اس وقت تک بیکار ہے جب تک ہم دور دراز کا سفر اختیار کر کے بادشاہوں کو اپنے علم سے متاثر نہ کریں اور بدلے میں انعام و اکرام حاصل نہ کریں۔ بس بہت ہوا، اب ہمیں اپنے علم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ چاروں سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ان میں سے سب سے بڑی عمر والے نے کہا، ہم چاروں میں سے چوتھا تو احمق ہے، اس کے پاس عام سمجھ بوجھ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بھلا عام سمجھ بوجھ کے بل پر کسی بادشاہ کی توجہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے تو آدمی کا عالم فاضل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی آمدنی میں سے اس کو حصے دار نہیں بنائیں گے، کیوں نہ ہم اسے گھر واپس بھیج دیں۔ یہ سن کر دوسرے عالم فاضل برہمن نے اپنے چوتھے دوست سے کہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، برائے مہربانی تم گھر جاؤ۔ لیکن تیسرے نے کہا، بھلا یہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہوا؟ آخر ہم چاروں مدتوں سے دوست ہیں، ہم نے اپنا بچپن ایک ساتھ کھیل کود کر گزارا ہے، چنانچہ ہمیں اپنے دوست کو یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں اپنی آمدنی میں سے اسے ضرور حصے دار بنانا چاہیے۔ بالآخر اس بات پر سب متفق ہو گئے اور انہوں نے اپنا سفر جاری کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں انہیں ایک مردہ جانور کی ہڈیاں پڑی ہوئی دکھائی دیں۔ ان میں سے ایک عالم نے کہا، قدرت نے ہمیں اپنے علم کے مظاہرے کا ایک اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کسی جانور کی ہڈیاں پڑی ہیں، آئیے ہم اپنے علم کے ذریعے اس جانور کو زندہ کر دکھائیں۔ میں ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک سالم ڈھانچے میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ دوسرا بولا، میں اس ڈھانچے کو گوشت، خون اور کھال دے سکتا ہوں۔ تیسرا عالم بولا، میں اس میں زندگی دوڑا سکتا ہوں۔ چنانچہ پہلے برہمن نے بکھری ہوئی ہڈیوں کو سالم ڈھانچے میں تبدیل کر دیا، جبکہ دوسرے نے اس ڈھانچے میں گوشت، خون اور کھال مہیا کر دی۔ جب تیسرے برہمن نے اس میں زندگی دوڑانے کے لیے اپنا کام شروع کیا تو ان کا چوتھا عالم سمجھ بوجھ رکھنے والا ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، میرے عزیز اور عالم فاضل دوستو، میری عام سمجھ بوجھ مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ڈھانچہ ایک شیر کا ہے، چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ تم اسے زندہ نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم سب کو کھا جائے گا۔ تینوں دوست یہ سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ احمق، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیا تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم ہم سے زیادہ جانتے ہو؟ نہیں دوستو، یہ بات نہیں ہے، میں تو صرف وہی جانتا ہوں جو میری عام سمجھ بوجھ مجھے بتاتی ہے۔ چوتھے نے انکساری سے کہا، البتہ اگر آپ لوگ اسے زندہ کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی مجھے درخت پر چڑھ جانے دیں۔ اور چوتھا دوست پاس ہی موجود ایک درخت پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی چوتھا دوست درخت پر چڑھا، تیسرے نے اپنے علم کے زور پر شیر کو زندہ کر دیا۔ زندہ ہوتے ہی شیر زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تینوں عالم فاضل دوستوں کو کھا گیا۔ جب شیر وہاں سے چلا گیا تو عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص درخت سے اترا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تو کہتے ہیں بے وقوف اور بے انتہا سمجھدار شخص میں صرف کامن سینس کا ہی فرق ہوتا ہے۔